4 میزان کی ہدیہ بتایا گیا. کیا میزان کا ہدیہ 4 کیا بتایا گیا؟ پہلا تو کیا ہے کہ غصے کا پی جانا، یعنی غصہ نہیں کرنا. عام طور سے بھی غصے کی مذمت کی جاتی ہے، جلدی جلدی بات کریں تاکہ آج ہم 10 کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ تمیزی بات نہیں کریں. عام طور سے بھی دیکھا جائے کہ غصے کی بڑی مذمت کی جائے، لیکن کرتا ہر شخص غصہ ہے. اور جب غصہ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر اپنا جائزہ لے تو سب بیوقوفی کا کام کرتا ہے، یا غلط کام کرتا ہے، یا نقصان کی بات کرتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہرحال ایک آدھ حدیث اس میں غصے کی سن لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غصہ کتنی خرابی ہے. غصہ ہر برائی کی کنجی ہے. چلیے پہلی حدیث ایسی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہر برائی اس کے اندر آ گئے. غصہ ہر برائی کی کنجی ہے. دیکھیے اس میں غیبت آپ کرنے لگتی ہیں، جھوٹ آپ بولنے لگتی ہیں، برا بھلا آپ کہنے لگتی. زبان سے جتنی خرابیاں ہوتی ہیں غصے کے ذریعے سے آپ زبان سے سب نکالتی ہو. زبان تو سب سے زیادہ خراب چیز ہے یہ جو کہا گیا، زبان جنت میں بھی لے کے آتی، دوزخ میں بھی لے کے آتی. اسی زبان کی بدولت سارے کام ہوتے ہیں. یہ اکثر برائی ہے. اس سے پہلے جو ایک ہم نے نہیں لیا تھا ادا جاواری کی فریاد، وہ کسی کا زبان سے ہی تو ہو رہی تھی، فریاد کر رہی سارا ادا جاواری. تو یہ کسی کا غصے کا ہے. جاہلوں کی عادت یہ ہوتی کہ وہ بات بات پہ جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر ہیں، یہ تو ہوں گے ڈاکٹر ادھر کے. یہ جہالت جو ادھر والی بتائی جا رہی، جو کہا نہیں کہ چھٹے امام کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر کہے ہمیں جو ہے سارا علم ہے مشرق سے مغرب تب سارا علم ہے، اس کے بعد یعنی بہت بڑا قابل آدمی ہے، لیکن اس سے جب حلال اللہ حرام اللہ پوچھا جا رہا ہے کہتا ہے یہ نہیں پتہ ہمیں. کہ نہیں بھائی یہ جھوٹا ہے. جھوٹا جہالت اصل میں یہ والی ہے. یہ دنیا کا علم تو کوئی چیز بار بار بیچ میں آ جاتی تو میں دوہرا دیتا ہوں، اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اکثر و بیشتر دوڑے. یہ مال تو مومن کافر دونوں حاصل کرتا ہے، لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. تو یہ والی حالت کی بات ہو رہی ہے، علم مومن حاصل کرتا ہے. تو اس کی بات کی جاتی ہے کہ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ جلدی غصے میں آ جاتے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے. یہ ہم کو ملی ہے وہاں سے جامع الاخبار سے، شیخ صدوق کی کتاب ہے جامع الاخبار سے، وہاں سے ملی یہ روایت. کیا روایت ہے اس میں؟ رسول خدا فرماتے ہیں، کیا بات ہے، غصہ جو ہے وہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح جو ہے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. یہاں تک ہو گئی بات. پھر کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ، یعنی اچھی بھلی چیز ہماری برباد ہو جاتی. غصے کی وجہ سے ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی جس کی وجہ سے کوئی نیک عمل جو ہم نے کیا ہوتا وہ ختم ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. تو آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ غصہ میری کمند ہے، یعنی میرا جال ہے. غصہ میرا جال ہے. اس کے ذریعے کیا کام کرتا ہے؟ اس کے ذریعے میں نیک لوگوں کو جنت سے شکار کرتا ہوں. نیک لوگ جنت سے شکار کرتے ہیں، یعنی جنتی جو لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں غصہ آ جاتا تو ایسے ایسے کام ان سے کرواتا ہوں میں کہ وہ جنت سے دور کر دیتا ہوں ان کو. میں جنتی لوگوں کو شکار کرتا ہوں میں غصے کے ذریعے. تو یہ پہلی چیز بتائی گئی غصہ. دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے میزان ہدیہ کیا ہے؟ سچا تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنا. تقویٰ اختیار کرنے کو کوئی بہت ایسی چیز سمجھتی ہے آپ تقویٰ اختیار کیجیے گا تو سفید بال ہو جائیں گے، بہت بوڑھی ہو جائیں گی، لاٹھی ٹیک کے چلیں گے تو وہ آدمی تقویٰ اختیار کرے. تقویٰ آسان سی چیز ہے، بہت سادی سی چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ دوسری چیز کیا بتائی ہے؟ سچا تقویٰ. تقویٰ اختیار کرنا. تقوی کی ڈیفینیشن بتائیں گے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. امیر المومنین امام متقیوں کے امام ہے، تو ہمیں تو تقویٰ معلوم ہونا چاہیے کہ تقویٰ کیا ہے. اور آسان سی ڈیفینیشن ہے اور بہت آسان. اس کو اس طرح کم بیان کیا جاتا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھتے تقویٰ بڑا مشکل کی چیز ہے. قرآن بھی کہہ رہا کہ اللہ تو بس متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو ہاں آپ لوگ عمل کر رہی ہیں تو کیا مطلب تقویٰ اختیار نہیں کیجیے گا؟ پھر عمل کرنے کا فائدہ کہ مت کیجیے. آپ محنت بھی کر رہی ہیں، آپ کو کچھ مل بھی نہیں، اس سے اچھا تو وہ لوگ جو کچھ کر ہی نہیں رہے. تو آپ کو ایک دو قول میں آپ کو جلدی سے بتا دیں، دین کا محفوظ ترین قلعہ تقویٰ ہے. دین کا محفوظ ترین قلعہ تقویٰ ہے. یعنی کہ آپ کا دین اگر تقوی کے اندر حصار میں آ گیا تو وہ محفوظ ہو گیا. یعنی شیطان اس کو کوئی چیز اس میں سے لوٹ نہیں سکتا، خراب نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا. تو اس کو یہ دین کا محفوظ ترین قلعہ جو ہے تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اختیار کرو. پھر کیا ہے تقویٰ؟
بہترین زاد راہ ہے، یعنی آخرت کے لیے جو ہمارے زاد راہ ہوگا وہ بھی تقوی ہی ہے، تقوی کے ذریعے سے جو ہے زاد راہ ہمارا ہوگا۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ یہ سب کون مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، سارا سب 3-4 قول جو ہے آپ کو مولا مشکل کشا یہ حوالے بتا رہے کہ جو کہہ رہے جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے، ہم سب آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں، پتہ بھی نہیں نا ہمیں، دل دھڑک رہا ہو آخرت کا نام سن کے، دل دھڑکنے لگے، نہ عشق ہے میں آخرت سے، نہ شوق ہے آخرت کا، نہ خوف ہے آخرت کا، نہ ہمیں پتہ روزانہ لوگ مرتے ہیں، بلا ناغہ لوگ مرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہوتے، لیکن جو زندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ بالکل وہی عقیدہ بنا لیا ہم نے جو قرآن کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے سردست یہی دنیا، آخرت کا تو کچھ، یعنی ہر چیز میں ہماری فکر آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر وہ چیز ملے گی جو یہاں تمنا کبھی کبھی تو اس وجہ سے بھی نہیں کرتی کہ آپ سمجھتی میں مجبور ہوں کیا کروں گی یہ تمنا کرے گی، لیکن آپ وہاں پہ تو جو تمنا کرے گی وہ آپ کو موجود ہوگی، تو اس لیے آپ کو تو وہاں کے بارے میں بہت زیادہ عشق و شوق و معلومات ہونی چاہیے۔ کوئی محفل ہو، کوئی سی جگہ ہو، اس فکر سے خالی نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب اس کی ڈیفینیشن سن لیے، آسان سی بالکل، کیا ہے تقویٰ؟ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے، یہ ہے تقویٰ۔ کتنی آسان ڈیفینیشن ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے، ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے، ہو گیا۔ اس کے بعد کیا چیز؟ سچا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز تو آپ تو نہیں پڑھیے گا، باقی جو اگر مرد لوگ سنیں گے تو وہ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ایک نماز 1000 نماز کا ثواب دے رہی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تقویٰ ہو گیا، غصہ ہو گیا، اچھا اس کے بعد سچا تقویٰ ہو گیا، چلو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں سچا تقوی میں 1-2 حدیث اور سن لیجیے، تک کہتے ہیں کہ تم پر تقویٰ لازم ہے کیونکہ تقویٰ تمام نیک اعمال میں سر فہرست ہے، تمام نیک اعمال میں سر فہرست ہے کیا؟ تقویٰ۔ پھر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایمان تقوی کے بغیر مفید نہیں، ایمان تقوی کے بغیر، پورا اسلام آپ کا مولا کی وجہ سے مفید نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے محمد علی ولی اللہ نہ کہا ان پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کے بغیر مفید نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ 1 رکعت نماز جماعت کی جو ہو رہی، جماعت کو جو کہا جا رہا ہے 1 رکعت نماز 1000 نماز سے افضل ہے۔ اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنا، میزان کا جو تحفہ ہے آخری مغفرت کی دعا کرنی ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت کی، والدین کے لیے، محرومین کے لیے یاد کرنا روزانہ کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ کبھی یاد آ گیا تو جمعرات کو کام ہو گیا، ورنہ نہیں، ڈیلی آپ کو نماز میں، اور مغفرت کی دعائیں جو تعقیبات کی نماز کی کتابیں دیکھیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہیں دعائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی روئے زمین پہ دعا سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کہا جائے آپ دیکھیں تو مغفرت کی دعائیں مختلف طریقے سے ہیں، آپ اس کو لیجیے، پڑھیے، آپ اپنا وہ دنیا آخرت دونوں میں آپ کو نفع ملے گا، خالی آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ میزان کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، یہ مغفرت کی دعا کرنا۔